السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ وقال اللہ تعالی اذن ومما رزقناهم ينفقون۔ وقال أيضا كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ وقال الله تعالى أيضا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا شربۃ ماء۔ وقال ايضا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ رواہ ترمذی۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں جس عنوان اور موضوع کے تحت کچھ باتیں پیش کرنی ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، اللہ اور اس کے رہنمائی کی روشنی میں بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ہے رزق کے متعلق اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ، اللہ کا اصول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی روشنی میں جو رہنمائی ہے اس کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرنی ہیں۔ یہ نظام زندگی کا بھی ایک اہم عنوان اور موضوع ہے، زندگی گزارنے کا ایک اہم عنوان اور موضوع، اور تعلیم اور تربیت کا بھی ایک اہم عنوان اور موضوع ہے۔ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام نے زندگی کے تمام معاملات میں ہماری رہنمائی کی ہے، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں اور کچھ بری چیزیں بھی ہیں۔ طریقے زندگی میں ایک طریقہ تو اللہ کا ہے، اسلام کا ہے، اور انبیاء علیہ السلام نے اس کو واضح کیا ہے، عمل سے اس کو برت کر بھی دکھایا ہے۔ اور ایک طریقہ نظام زندگی میں ابلیس کا ہے، اور ابلیس کے جو پیروکار ہیں اسے اختیار کرتے، اسے برتتے، اپناتے۔ تب ایک لحاظ سے ایک مومن کے لیے بہت سنگین صورتحال ہو گئی۔ اب اس کے لیے قدم قدم پر یہ دیکھنا ضروری ہو گیا ہے کہ کون سا راستہ، کون سی معیشت، کون سا رزق وہ اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے تابع ہے، اور کون سا رزق اللہ کی نامرضی کے مطابق ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہے۔ یہ عنوان بہت وسیع ہے، لیکن ایک خطبے میں کچھ باتیں، چند باتیں پیش کی جا سکتی ہے۔ لیکن جیسا کہ عربی زبان سے
خاص طور سے بر صغیر کی امت مسلمہ کا تعلق بہت کمزور ہو گیا۔ قرآن و حدیث عربی زبان میں ہے، عربی سمجھنے والے، عربی بولنے والے قرآن کی اصطلاحوں کو بول کر ہی سمجھ لیتے ہیں، سن کر ہی سمجھ لیتے ہیں، لیکن غیر عربی والوں کے لیے مشکل اس لحاظ سے ہے کہ وہ خود بخود نہیں سمجھ سکتے۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و حدیث کے مفہوم اور معنی کو اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور پھر چونکہ ایک بے توجہی، ایک ظلم غیر عرب علاقوں میں یہ بھی ہوا ہے کہ اسلام کو محدود انداز میں پیش کیا گیا، سازش کے طور پر بھی یا کچھ لا علمی کے طور پر بھی۔ تو یہی حال رزق کے متعلق بھی پایا جاتا ہے۔ رزق کا لفظ جب یہاں بولا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، تو صرف ذہن جاتا ہے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف، طعام کی چیزوں کی طرف۔ یقیناً رزق میں طعام بھی ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہے، لیکن صرف کھانے پینے کی چیزیں اور طعام ہی کو رزق نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیتیں دی ہے، وہ صلاحیتیں بھی وہ رزق میں داخل ہے، وہ بھی اس کا رزق ہے۔ ظاہر بات ہے سب صرف کھانے پینے کی چیزوں کو اور صرف مال ہی کو اگر رزق سمجھ لیا جائے تو وہ مما رزقناہم ينفقون کا جو حکم ہے اللہ کا بہت لازمی۔ تو غریب غیر مالدار افراد جن کے پاس مال نہیں ہے وہ اس پر عمل کرنے سے قاصر رہیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جگہ جگہ حکم دیا کہ انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو ہم نے جو تم کو رزق عطا کیا ہے۔ یقیناً کہیں کہیں رزق کا لفظ سیاق اور سباق کے لحاظ سے صرف کھانے پینے کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عمومی انداز میں جہاں رزق کا تذکرہ ہے تو اس سے صرف کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، انسان کی پوری ذہنی صلاحیت، دماغ کی صلاحیت، سوچنے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت اور ہاتھ اور پیر کی صلاحیت، یہ سب اس کا رزق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول تو رزق کے متعلق یہ بیان کیا جہاں سے 12واں پارہ شروع ہوتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس روئے زمین پر کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے، چوپائے میں زمین پر چلنے والی تمامی مخلوقات آتی ہے، انسان بھی آتے ہیں، انسان کے علاوہ دوسری جاندار مخلوقات بھی آتی ہے، الا علی اللہ رزقها، مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهُمْ وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور اللہ تعالیٰ ان کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ ٹھہرنے سے مراد ہے دنیا کی زندگی بھی اس سے مراد دی گئی ہے، اور لوٹنے کی جو زندگی ہے، لوٹنے کی جو جگہ وہ آخرت ہے، اور قرآن مجید کی دیگر آیات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ قبر میں جب کسی کو دفنا دیا جاتا ہے، جو مٹی ڈالی جاتی ہے، تو اس موقع سے جو مسنون آیت ہے منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا ہے اور اسی میں تم کو لوٹ کر جانا ہے اور اسی سے تم کو نکلنا ہے۔ تو یہ دنیا کی جگہ تھوڑی دیر ٹھہرنے کی ہے، اصل لوٹنے کی جگہ، گھر واپسی بھی کہہ سکتے ہیں، لوٹنے کو واپسی کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اصل ہماری لوٹنے کی جو جگہ وہ آخرت ہے۔ پھر رزق کے متعلق قرآن مجید میں دیگر مقامات پر جو رہنمائی کی گئی ہے، ان میں سے ایک اہم رہنمائی یہ ہے کہ یہ رزق کا جو تعلق ہے وہ عام ہے، اہل ایمان اور غیر اہل ایمان سب کو اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے۔ دنیا میں یہ جو صلاحیتیں ہیں
جسمانی صلاحیت صرف مومنین کو نہیں نہ ہو، دماغی صلاحیتیں، دیکھنے کی صلاحیتیں صرف ایمان والوں کے لیے خاص نہیں ہے، انسانوں کے لیے۔ تو اسی طرح سے رزق یہ خاص نہیں ہے اہل ایمان کے ساتھ، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ اور رزق کے متعلق ایک اہم پالیسی یہ ہے، اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ سورہ روم کی آیت نمبر 37۔ میں آیتوں کا حوالہ اس لیے بھی دے دیتا ہے کہ سب نہیں تو کچھ افراد تو ضرور مزید اس کی تشریح اور اس کی تفسیر دیکھنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ تمامی آیتوں کی تمام تفسیر خطبہ جمعہ میں بیان نہیں کی جا سکتی، تو زیادہ استفادے کے لیے تو اور بھی کچھ وقت نکالنے کی ضرورت رہتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا یہ غور نہیں کرتے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور کسی کے لیے رزق تنگ کر دیتا ہے، یعنی نپا تلا اسے دیتا ہے۔ اور یہ کشادہ کرنے کا جو اصول ہے، کشادہ کرنے کی جو پالیسی ہے، اس میں بھی ایمان کی قید اور شرط نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایمان والوں ہی کو اللہ تعالیٰ رزق کو کشادہ کرے گا، فراخی کے ساتھ انہیں رزق عطا کرے گا، اور جو غیر ایمان والے اللہ تعالیٰ ان کو رزق تنگی کے ساتھ دے گا، نپا تلا دے گا۔ یہ اصول اور ضابطہ بھی عام ہے، اس میں اہل ایمان بھی شامل ہے اور غیر اہل ایمان بھی اس میں شامل ہے۔ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو کشادہ رزق عطا کرتا ہے، لمن یشاء ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ رزق تنگ کرتا ہے، اسے کم دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک یہ رزق کی کمی اور زیادتی میں ایمان والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ کمیونزم سے یہی غلطی ہوئی تھی، اس لیے دنیا میں زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکا۔ کمیونزم نے اس بات کی کوشش کی کہ مال کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، اس کا نام ہی اشتراکی نظام، سب مشترک، سب انسانوں کی دولت مشترک، زور زبردستی کر کے سب کی معیشت کو ایک درجے پر لانے کی انہوں نے کوشش کی، ظلم بھی کیا، قتل بھی کیے، لیکن فطرت کے خلاف ہے، صرف اسلام کے خلاف نہیں۔ اسلام کے خلاف اگر چیزیں ہیں تو اس کے باوجود لوگ زندگی گزارتے ڈھیل اور مہلت تک، لیکن فطرت کے خلاف اصول اور ضابطے میں، فطرت کے خلاف قوانین میں زندگی نہیں گزاری جا سکتی، ان کو ڈھیل اور مہلت بھی نہیں ملتی۔ اس لیے بہت کم مدت میں کمیونزم کا دنیا سے خاتمہ ہو گیا، حالانکہ اس میں کچھ اچھائیاں بھی تھیں، لیکن وہ اچھائیوں پر برائیاں غالب ہے۔ سب کو ایک ہی درجے میں اگر لانے کی کوشش اگر کی جائے گی تو یہ انسانیت کے ساتھ ناانصافی ہوگی، انسانوں پر ظلم ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کے حوالے سے کچھ لوگوں کو رزق زیادہ دیا ہے اور کچھ لوگوں کو رزق کم دیا ہے۔ زیادہ جو رزق دیا ہے تو ایک لحاظ سے وہ بڑی آزمائش ہے، اس سلسلے میں بڑی باز پرس ہوگی، اور ان کو اس لیے رزق زیادہ دیا ہے کہ وہ رزق کے ذریعے سے دنیا میں انسانوں کی خدمت کرے، اللہ کے دین کا کام بھی کرے اور اللہ کی نامرضی سے بچنے کی کوشش کرے۔ کم از کم آخری درجے میں اگر دین کا اللہ کی بندگی اور اطاعت کا کام اگر وہ نہیں لیتے اس مال کے ذریعے سے، رزق کے ذریعے سے، کم از کم ظلم نہ کرے، ظلموں کا بڑھاوا نہ دے۔ لیکن دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رزق زیادہ دیا ہے تو ایمان سے اگر وہ محروم ہے، ایمان سے خالی ہے، تو ایسے اہل دماغ نے دنیا میں ظلم و ستم ہی زیادہ کیا ہے۔ دماغ بھی اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے، تو دنیا میں جو فتنہ و فساد ہے
تو یہ فتنہ فساد کی تدبیریں اور منصوبے بنانے والے جاہل نہیں ہوتے ہیں، کم دماغ والے نہیں ہوتے، زیادہ دماغ والے ہوتے، زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ یہود کی مثال بھی دی جا سکتی ہے، یہود بہت ذہین قوم ہے، لیکن ظلم میں بھی اتنی پیش ہے۔ پوری دنیا کو انہوں نے ظلم سے بھر دیا، اور جن کے پاس آج مال زیادہ ہے تو یہ مال کے ذریعے سے بھی انہوں نے دنیا کو فتنہ و فساد سے بھر دیا۔ قارون کا تذکرہ اس سے یہ بات اس لیے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج خود اہل ایمان پر مالداروں کا اثر آ گیا ہے، وہ مالداروں کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو یہ قابل رشک چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا ایک اصول ہے تاکہ نظام زندگی صحیح طور سے اس سے ہم چلا سکے۔ ورنہ قارون کو تو اللہ نے زمین میں دھسا دیا، لیکن قارون کے تعارف میں اللہ نے یہ بھی فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے اس کو خزانے عطا کیے۔ تو کیا اللہ اس سے راضی تھا کیا؟ جن لوگوں کو دولت مل رہی ہے، مال مل رہا ہے زیادہ، یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے پہلو سے اگر دیکھا جائے تو یہ بڑی آزمائش کی چیز بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزقوں کو کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزقوں کو تنگ کرتا ہے۔ پھر اللہ نے ایک جو اہم اصول بیان کیا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے، خرچ میں سبھی ہے، جس طرح سے دماغ سب کو ایک ہی طرح نہیں ہے، دیکھنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، چلنے کی، کرنے کی صلاحیت سب کی ایک نہیں ہے، الگ الگ صلاحیتیں ہیں۔ تو مال کے لحاظ سے بھی الگ الگ صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں اللہ کا جو اصول ہے، اللہ کا جو حکم ہے کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل تمہیں عطا کرے گا۔ دین اور ایمان کی بنیاد پر، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق اگر تم اپنی دماغی صلاحیت کا استعمال کرو گے، جسمانی صلاحیت کا، مال کی صلاحیت کا استعمال اگر تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل، خلف یخلق کہتے ہیں بہترین بدلے اور صلے کو، اللہ تعالیٰ بہترین صلہ اور بدلہ تمہیں عطا کرے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ رازقین جمانے جتنے رزق دینے والے ہیں، جتنے مال والے ہیں، جتنے خرچ کرنے والے ہیں، ان تمام سے زیادہ جو بہترین رزاق ہے وہ الرزاق ذو القوۃ المتین، وہی اصل رزاق ہے۔ تو گویا کہ یہ صلاحیتوں کے پانے کے بعد اللہ کی شکر گزاری اور اللہ کی اطاعت اور بندگی اس کے لیے ضروری ہو جاتی ہے۔ پھر ایک اہم اصول اور ضابطہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ رزق کے حوالے سے یہ بھی اللہ کا اصول، کچھ لوگوں کو زیادہ دیتا ہے، کچھ لوگوں کو کم دیتا ہے، لیکن جن کو زیادہ ملا ہے تو اللہ کے نزدیک ایک طرح سے بہت زیادہ رزق نہیں ہے۔ اللہ نے اس کا جواب وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں رزقوں کو پھیلا دے، یہ زیادہ رزق اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کم لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے وہ تمام کے لیے دیا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس پر قبضہ کر لیا ہے، کچھ لوگوں نے اپنے پاس اس کو جمع کر لیا ہے، اس لیے بہت زیادہ وہ دولت مند شمار ہوتے ہیں۔ تفاوت مال میں کمی زیادہ تو ہے اسلام میں، لیکن کچھ لوگوں کو بالکل کلاش بنا دینا، فقیر بنا دینا، تنگ دست بنا دینا، اور کچھ ہی لوگوں کے ہاتھ میں دولت رہیں، اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اس لیے زکوٰۃ بھی اس نے متعین کی ہے اور اس نے انفاق کا بھی حکم دیا ہے۔ تو کمیونزم کے رد میں دنیا میں ایک دوسرا باطل نظام رائج ہو گیا، سرمایہ دارانہ نظام، اور یہ کمیونزم سے زیادہ خطرناک ہے۔ لیکن سرمایہ جو اشتراکی نظام تھا، کمیونسٹ جو نظام تھا، تو سبھی جماعتوں نے اور سبھی علماء نے اس کے خلاف آواز اٹھائی،
اس کے خلاف تدبیریں کی، لیکن یہ جمہوریت کی سرپرستی میں، اور پھر یہ سرمایہ دارانہ نظام کو ایک طرح سے جمہوریت کا لیبل لگا دیا گیا کہ جمہوری نظام ہے۔ تو اب لوگوں کی کم از کم دین پسند لوگوں کی ذمہ داری تھی، علماء کی ذمہ داری تھی، جماعتوں کی ذمہ داری تھی کہ جس طرح سے انہوں نے کمیونزم کی مخالفت کی، اور مخالفت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ہی سالوں کے بعد دنیا سے اس کا خاتمہ کر دیا، لیکن 200 سال سے زیادہ یہ سرمایہ دارانہ نظام کو رائج ہو چکے ہیں، جو جمہوریت کے نام پر پل رہا ہے، پنپ رہا ہے اور ترقی کر رہا ہے، لیکن آج تک کوئی عالمی سطح سے کوئی ایسی اصلاحی تحریک نہ غیر مسلموں کی طرف سے نہ مسلمانوں کی طرف سے نہیں اٹھی جمہوریت کے خاتمے کے لیے اور جمہوریت کی تردید میں، بلکہ تمامی ایک طرح سے تحریکات نے ہتھیار ڈال دیے جمہوریت کے سامنے۔ اس لیے سب سے زیادہ مجرم عالمی سطح پر مسلمان ہیں جمہوریت کے آگے بڑھنے میں، تو سب سے زیادہ سزا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی عالمی سطح پر، ورنہ جمہوریت کے آغاز سے پہلے سپر پاور ایک ہی تھی دنیا میں، دو نہیں تھے، اس کے بعد پھر امریکہ اور روس کے بعد میں 2 سپر پاور ہوئے، لیکن اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر آج سے 3 صدیاں پہلے تک دنیا میں سپر پاور طاقت ایک ہی تھی، اور وہ تھی امت مسلمہ، اور اس میں اس کا کوئی کمال نہیں تھا، اس میں کمال تھا قرآن اور حدیث کی ہدایات اور رہنمائی کا۔ مجموعی لحاظ سے علماء نے یا کم از کم اسلام پسندوں نے، دینی جماعتوں نے اور دینی تحریکات نے اسلامی نظام کو قبول کیا ہوا تھا۔ آزمائشیں پریشانیاں تو آ رہی تھی ان پر بھی، لیکن وہ اسی سے چمٹے تھے، اسی سے وابستہ تھے، اس لیے انہوں نے باطل پرستوں کے لیے میدان کو کھلا نہیں چھوڑا تھا، میدان ان کے لیے کھلا نہیں تھا، آزاد نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کا غضب اور عذاب مخالفین پر آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو مغلوب کر رہا تھا، اس لیے کہ ایک اہل حق کا گروہ دنیا میں موجود تھا۔ لیکن جب اہل حق دنیا سے اس میدان سے ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو زیادہ سزا دی ہے۔ سزا اس لیے دی ہے کہ اہل ایمان کی پکڑ اس دنیا میں زیادہ ہوتی ہے کافروں کے مقابلے میں، ان کو ڈھیل اور مہلت ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا نعم بدل تمہیں عطا کرے گا۔ اگر اللہ ولو بسط اللہ رزق لعبادہ لبغوا فی الارض، اگر اللہ تعالیٰ زمین میں اپنے بندوں کے لیے تمام کے لیے رزق کو کشادہ کر دیتا تو زمین میں بغاوت پیدا ہو جاتی، فساد برپا ہو جاتا، سب کے سب اگر مالدار ہو جاتے، سب کے سب خوشحال اگر ہو جاتے اور ان کی مرضی کے مطابق ان کو مال مل جاتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا، بغاوت ہو جاتی۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ ایک اندازے کے مطابق، ایک ضابطے کے مطابق ان کو رزق عطا کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے، کس کو کتنا رزق دیا جائے، کم دیا جائے، زیادہ دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے ان کی معیشت کو، زندگی گزارنے کے اسباب اور وسائل کو ہم نے ان کے درمیان میں تقسیم کیا ہے دنیا کی زندگی میں، اور ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون، بعض کو بعض پر اس لیے فضیلت دی ہے تاکہ ایک دوسرے کے وہ کام آ سکے۔ مالداروں کو بھی غریبوں کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ مالداروں کے پاس اگر نہیں رہیں گے غریب، ان کی مالداری کیسے چلے گی؟ غریبوں کو بھی مالداروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک واقعہ لکھا گیا تفسیر کی کتابوں میں بہت سارے مفسر کے تحت کہ ایک بزرگ تھے، واقعہ ہو سکتا ہے غلط بھی، لیکن کہانی اچھی اگر کہانی ہے، کہانیاں گھڑی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی کسی اصلاح کی بات کو پیش کرنے کے لیے
کوئی اصلاحی بات، اچھی بات پیش کرنے کے لیے کوئی کہانی اگر بناتا ہے، لکھتا ہے تو کوئی بری چیز نہیں ہے۔ تو کسی نے اس کو خواب کہا، کسی نے خواب نہیں تو کہانی قرار دیا۔ خوابوں کی بہت زیادہ حیثیت نہیں ہے جو آج حیثیت مسلمانوں نے دے دی ہے، اتنی زیادہ حیثیت نہیں۔ تو ایک بزرگ کے متعلق ایک بات لکھی کہ ان کے ذہن میں بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو دولت برابر دینا چاہیے، کوئی غریب دنیا میں نہ رہے، سب کے سب مالدار رہے، کسی کو کسی کے مال کی ضرورت نہ پڑے۔ تو ان کی یہ خواہش تھی کتابوں میں کہ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تمام لوگوں کو تو کشادگی سے مال دے دے تاکہ کوئی کسی کا محتاج نہ رہے۔ تو انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں وہ ایک ضروریات کے لیے، جیسے ضروریات کے لیے بال بنانے کے لیے حجام کے پاس جانا پڑتا ہے، جوتا سلنے کے لیے بھی چمار کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا جس طرح سے جاتے تھے وہ بال بنانے والے کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ پیشہ چھوڑ دیا، میرے پاس مال زیادہ ہو گیا، جب تک مجھ کو ضرورت تھی میں کام کرتا تھا، اب مجھ کی ضرورت نہیں۔ جوتا ان کا پھٹ گیا، جوتے والے کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ کتنے دن ہوئے میں نے چھوڑ دیا یہ پیشہ، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اور بھی دوسری چیزوں کی ان کو ضرورت پڑی، لیکن جس کے پاس وہ گئے چیز لانے کے لیے تو ہر ایک نے جواب دیا کہ میں نے وہ کام چھوڑ دیا، مکان ان کے مکان میں درستی کی ضرورت پیش آئی، کچھ اینٹیں گر گئی، دروازہ خراب ہو گیا، تو وہ گئے کسی کے پاس، انہوں نے کہا کہ کب سے میں نے چھوڑ دیا یہ مستری کا کام، ستاری کا کام، مجھ کو اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ جو تو نے نظام قائم کیا ہے کہ کوئی غریب ہے کوئی مالدار ہے، الگ الگ پیشے سے افراد ہے، تو یہی بہتر ہے۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے دعا کی تھی، میں نے آرزو کی تھی کہ تمام کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے برابر کا رزق دینا چاہیے، لیکن برابر اگر کر دیتا تو دنیا میں کوئی صحیح طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک وجہ اس کی یہ بیان کی کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو رزق اگر کشادگی کے ساتھ دے دیتا تو زمین میں بغاوت پیدا ہو جاتی۔ پھر اس سلسلے میں جو اہم بات ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور مت کھاؤ اپنے تمہارے مالوں کو آپس میں غلط طریقے سے، یہ اصل اصول۔ رزق کو تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا ہے، لیکن یہ بھی شرط لگا دی کلوا من طیبات ما رزقناکم حلالا طیبا، حلالا طیبہ کی شرط ہے، پاکیزہ چیز کھاؤ، لیکن پاکیزہ چیز کے حصول کے لیے بھی حلال ذریعہ حلال طریقہ اختیار کرو، حرام طریقے سے مال مت کھاؤ، کسی کو دھوکہ دے کر، سود کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے، ظلم کے ذریعے سے، دغا بازی کے ذریعے سے، جھوٹ بول کر، اور جتنے بھی غلط طریقے ہو سکتے ہیں ان تمام غلط طریقوں سے رزق کے حصول کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، اس پر پابندی لگا دی ہے۔ چنانچہ دنیا کی تاریخ یہ ہے کہ اہل ایمان جب تک اللہ تعالیٰ کی ان ہدایات پر عمل کرتے رہے، حلال طریقے سے ان کو حلال طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے رزق حاصل کیا، حکومت بھی انہوں نے حلال طریقے سے کی، جائز طریقے سے انہوں نے تجارت کی، تو قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے ان کے آسمان اور زمین کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ جائز طریقے سے رزق کمانے اور خرچ کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتا ہے، زیادتی عطا کرتا ہے، اور ناجائز طریقے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کے ذریعے سے مال کو گھٹا دیتا ہے، اور زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے سے مال کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ ناجائز طریقے میں بھی اگر کسی کی دولت بڑھ رہی ہے، کسی کا مال بڑھ رہا ہے، تو قرآن اور حدیث میں بات آتی ہے وہ استدراج ہے، وہ اس کے لیے ڈھیل اور مہلت ہے، جس طرح سے قارون کو ڈھیل اور مہلت دی گئی تھی، لیکن جہاں اس کے خزانے کا تذکرہ ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک جماعت اٹھا سکتی تھی، اسی صورت میں انہی آیتوں کے بعد خسفنا بھی بداری الارض،
ہم نے خزانے سمیت اس کو زمین میں دھسا دیا۔ تو آج یہ دنیا میں جو نظام چل رہا ہے، مال کی بنیاد پر، ظلم کی بنیاد پر، تو ہو سکتا ہے یہ ڈھیل اور مہلت میں یہ اس کی آخری کڑی ہو، یا آخری اس کا پیمانہ اور درجہ ہو۔ تو مالدار لوگ اپنی مالداری پر فخر نہ کریں، بلکہ وہ ڈرتے رہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم ہدایت دی، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلُ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور خرچ کرو جو کچھ ہم نے تم کو رزق عطا کیا ہے۔ مال بھی ہے اس میں، اور بھی صلاحیتیں ہیں، لیکن جگہ جگہ فی سبیل اللہ کی قید بھی لگائی گئی۔ اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے تو بہت زیادہ ترغیب نہیں دلانی پڑتی، گھر والوں پر خرچ کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ ترغیب نہیں دلانی پڑتی ہے، انسانوں پر خرچ کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ ترغیب نہیں دلانی پڑتی ہے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر ترغیب دلانی پڑتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زیادہ فضیلت بیان کی ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ سے مراد ہے دین کو سمجھنے کے لیے، اگر قرآن کی اور تفسیر کی ضرورت پڑ رہی ہے، دینی لٹریچر کی کتابوں کی ضرورت پڑ رہی ہے کتابیں حاصل کرنے کے لیے، وہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ دین کو پہنچانے کے لیے سفر کی ضرورت پڑ رہی ہے، ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانا پڑتا ہے، کسی کی مدد کی ضرورت پڑ رہی ہے، دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے اسباب اور وسائل کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو اس میں اگر کوئی مال خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے ایک دانے کے ذریعے سے، کہ اس کی مثال اس دانے کی ہے جس کو زمین میں بویا گیا، اور اس دانے سے 7 بالیاں نکلی، 7 کوپلیں نکلی، اور ہر کوپل میں، ہر بالی میں 100 دانے لگے، یعنی گویا کہ 700، اور اسی پر منحصر نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو بڑا چڑھا کر عطا کرتا ہے۔ تو جہاں پر زیادہ مال خرچ کرنے کا اجر ثواب ہے، لیکن آج ہم نے اسی کو نظر انداز کر دیا۔ فی سبیل اللہ کی مد کو ہم نے اتنی اہمیت نہیں دی جتنی آج اہمیت دیتے ہم مکان پر خرچ کرنے کے لیے، دکان پر خرچ کرنے کے لیے، اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے، یہاں پر بھی جائز ہے، لیکن جو کچھ بڑے پھر حد متعین کر دی، ینفقون یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کرے، قل العفو، کہہ دیجئے جو کچھ زائد ہے، اپنی ضروریات کے علاوہ جو کچھ زائد ہے اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کریں، اور جو خرچ نہیں کرتے تو ان کو پچھتانا پڑے گا۔ ان کے پچھتانے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ منافقین میں کیا، گویا کہ یہ منافقین کا کردار طرز عمل ہے کہ موت کے وقت ان کو انفاق یاد آتا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو کچھ تمہیں رزق دیا گیا ہے قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، فیقول ربی، پھر وہ کہنے لگے کہ اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو نے مجھے تھوڑی دیر مہلت کیوں نہیں دی، کچھ سال مجھے تو نے زندہ کیوں نہیں رکھا، کچھ مہینے مجھے تو نے زندہ کیوں نہیں رکھا، فاصدق، میں بھی صدقہ کرتا، میں بھی رزق کے ذریعے سے نیکیاں کماتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں بھی نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے اس کا جواب دیا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور ہرگز اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو، کسی بھی جان کو مہلت نہیں دیتا جب اس کا وقت آ جاتا ہے، جب اس کی اجل آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کو ڈھیل اور مہلت نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ حدیث کس سلسلے میں سن لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافر شربۃ ماء، جو مال پر ہی رال ٹپکاتے ہیں
یا اپنی ذاتی صلاحیتوں پہ بھی وہ زیادہ ناز کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی تو یہاں کون سی دنیا، عام جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو گویا کہ اب تقسیم ہو جاتی ہے، ایک جائز دنیا ہے ایک ناجائز دنیا ہے۔ مال جائز بھی طریقے سے کماتا ہے انسان، ناجائز طریقے تو مال وہ دنیا ناجائز طریقے سے تو وہ ممنوع دنیا اس کے لیے ہو جاتی ہے، ناجائز دنیا اور جائز طریقے سے کما رہا ہے تو وہ اس کے لیے ایک دین کا تقاضا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کو فرمایا دنیا کی چیزوں کی مثال اللہ کے نزدیک اگر یہ دنیا کی چیزیں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ماں سکا کافر شربت معین، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہیں پلاتا۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک دنیا ہے، لیکن دنیا کی پھر وہ تقسیم ہے۔ کھانا بھی دنیا کی چیزیں وہ چیزیں جو جن سے آدمی کو ضرورت پڑتی ہیں دنیا میں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس حدیث کے ذریعے سے تدبیر اور توکل میں کیا فرق ہے رزق کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی لرزقکم کما یرزق الطیر، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اسی طرح سے بھروسہ کرو توکل کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو لرزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ تعالیٰ تم کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ لیکن پرندوں کو رزق کیسے ملتا ہے؟ پرندوں کو بھی کچھ تدبیر کرنی پڑتی ہے، اپنے گھونسلوں سے نکلنا پڑتا ہے۔ پرندوں کی مثال دی گئی، گویا کہ یہ رزق جائز رزق بھی خود بخود نہیں ملے گا، اس کے لیے بھی جائز تدبیر کرنی پڑے گی۔ اور اس حدیث کو اس آیت کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ کام اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔ جو کوئی تقوی کی روش اختیار کرتا ہے، متقی بن کر زندگی گزارتا ہے، یجعل لہ مخرجا، تو اللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے۔ کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کہے کہ میں متقی ہوں لیکن ایسا گر گیا کہ میرے لیے کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ راستے پیدا کرتا ہے، اور ایسی جگہ وہ یرزق من حیث لا یحتسب، نکلنے کا راستہ بھی پیدا کرتا ہے تقوی کی بنیاد پر، اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے، اس میں مال بھی، اس میں کھانا بھی ہے، اس میں اور بھی صلاحیتیں ہیں، اور بھی اختیارات توفیق ہے، اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہم نے زندگی کے یوں تو بہت سارے معاملات میں، لیکن سیاسی شعبے میں تقوی کو اختیار نہیں کرتا، اس لیے گر گئی نا امت مسلمہ، نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ عالمی سطح پر بھی، بھارت کے سطح پر بھی اس سیاسی پستی اور ذلت سے نکل کہ اللہ جھوٹ، کہ اللہ کا فرمان جھوٹ ہے۔ جو تقوی کی روش اختیار کرتا ہے یجعل لہ مخرجا، تو ہر تنگی سے، ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ آج 200 سال سے آزادی کے بعد سے آج امت مسلمہ یہ تنگی میں گھری ہوئی ہے، بے بسی میں گھری ہوئی ہے، لاچاری میں گھری ہوئی ہے۔ تو صاف اور سیدھی بات یہ ہے کہ ہم نے تقوی کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ تقوی کہتے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ کے احکام پر عمل کرنا اور اس کی نامرضی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقوی کی روی، اس کو تقوی کہتے۔ پھر اللہ نے فرمایا اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم کو کہاں اللہ پر بھروسہ باقی رہا؟ خاص طور سے میدان سیاست میں تو ہمارا بھروسہ پارٹیوں پر ہے، سیکولر پارٹیوں پر ہے، تو اس وجہ سے اس میں ناکامی ہو رہی ہے۔ تو جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے ان اللہ بالغ امرہ، تو اللہ تعالیٰ پہنچنے والا ہے اپنے حکم تک، اللہ بے بس نہیں کسی بھی معاملے میں۔ قد جعل اللہ کل شیء قدرا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک مدت، ایک اندازہ متعین کر دیا ہے، کس قوم کو کب عروج دینا ہے اور کب اس کو ذلیل اور رسوا کرنا ہے، اللہ کے نزدیک یہ چیز متعینہ ہے۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ رزق کے حوالے سے اسلام کی جو رہنمائی ہے اس رہنمائی کو ہم اختیار کریں، اور جائز جو راستہ ہیں
اسی کو اختیار کرے، ناجائز راستے سے بچے، اور رزق جو کچھ اللہ تعالیٰ ہم کو دیا ہے ہم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے، تاکہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا بہتر بدلہ عطا کرے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم اس کو بہتر بدلہ کرے۔ اور پھر تنبیہ اور وعید سے بھی ہم بچے کہ اگر رزقوں کو ہم اس دنیا میں خرچ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی سزا دیتا ہے۔ ماضی میں بھی اللہ تعالیٰ نے سزائیں دی ہے قوموں کو، امتوں کو، اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت قیامت تک کے لیے ہے کہ نعمت پانے کے بعد اگر وہ نعمت کی قدر نہ کرے، اللہ کی اطاعت اور بندگی کے لیے اس کو استعمال نہ کرے، تو یہ نعمت پھر اس کے لیے زحمت بن جاتی ہیں۔ یہ محل اور یہ بڑے بڑے جو قلعے ہیں وہ بھی کبھی کبھی پھر قبر گاہ بن جاتے ہیں۔ ماضی میں بھی بنے ہیں، قلعے بھی بنے اور محل بھی بنے، ان کی قبر گاہ، اور موجودہ جو حالات بن رہے ہیں تو آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے۔ ابھی تو صرف یہ سب ایسا کہ مکانوں کو نوٹس دیا جاتا ہے کہ بلڈوزر آنے والا ہے، مکان خالی کر دو۔ جمہوریت کے ذریعے سے یہ قانون بھی بن سکتا ہے کہ خالی کرنے کا موقع ان کو نہ دیا جائے۔ جمہوریت کا نام ہی ہے نا، جو قانون چاہے بنا سکتے نا اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں۔ تو قانون تو صرف ایسا ہی ہے کہ جس پر شبہ ہو گیا جو حکومت کے خلاف ہے تو اس کا گھر بلڈوزر سے گرا دیا جائے، لیکن یہ بھی قانون ہو سکتا ہے، اور اس سے امت مسلمہ کو اس سے بھی گزرنا پڑتا ہے کہ گھر بند کر دیا جائے اور پھر بلڈوزر چلا جائے۔ لیکن یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت کا غلط استعمال کرتے۔ اللہ کسی کے حق میں ظالم نہیں ہے، اور امت مسلمہ کے حق میں تو ظالم ہے ہی نہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ امت مسلمہ ہو حق پر اور اللہ تعالیٰ اس پر ظلم کرے۔ آزمائش بہت تھوڑے دنوں کے لیے ہوتی ہے، تھوڑے دنوں میں ہی اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں سے انعام کے راستے پیدا کرتا ہے۔ اسی دنیا میں ایک کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 گنا فراخی، 10 گنا اچھائی اور بھلائی عطا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کی مثال، صحابہ کرام کی مثالیں، انبیاء کی مثالیں ہمارے سامنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین اسلام کی تعلیمات زندگی کے تمام گوشوں میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی نامرضی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔